تو سیدنا امام علی مقام کی جب ولادت ہوئی اور حضور کی گود میں، یہیں سے بات چلی تھی، بات دور نکلی، حضور کی گود میں دیے گئے تو سرکار علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھ کر چہرہ دائیں طرف کیا، دیکھ کر چہرہ دائیں طرف کیا اور حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سیدہ پاک نے پوچھا ابا آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ شعبان کی ایک روایت کے مطابق 3 تاریخ ہے، ایک روایت کے مطابق 4 تاریخ ہے، ایک روایت کے مطابق 5 تاریخ ہے، جو بھی آپ مان لیں، 3 ہے یا 4 ہے یا 5 ہے شعبان کی، جو بھی تاریخ ہو۔ سرکار علیہ السلام امام علی مقام کو ننھے سے حسین پاک کو گود میں لے کر رو رہے ہیں، مگر چہرہ دائیں طرف کر لیا ہے، گویا شاید ایسا لگتا ہے کہ آج آنسو چھپانا چاہتے ہیں، اور آنسو نکل رہے، گود میں ننھا سا شہزادہ ہے، اذان دی گئی ہے اور اپنے لعاب سے گھٹی دی گئی ہے، اور ابھی فاطمہ کا لال حضور کی گود میں، آنکھ میں آنسو۔ سیدہ نے پوچھا بابا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی میرے اس بیٹے کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے۔ اب ایک خاص بات یہاں، ذکر واقعہ کربلا سے پہلے، واقعہ کربلا سے پہلے ذکر کربلا حضور کر رہے ہیں، اور کربلا کے ذکر کے ساتھ ماتم نہیں ہو رہا ہے، نوحہ نہیں ہو رہا ہے، خاموش آنسو بہ رہے ہیں۔ اب پتہ چلا جو نوحہ اور ماتم کرتے ہیں وہ بھی سنت سے ہٹ کر ہیں، اور جو خاموش آنسو پر منع کرتے ہیں وہ بھی سنت سے ہٹ کر ہیں۔ نہ ہم نوحے والے ہیں نہ ہم منع والے ہیں، ہم محبت کے آنسو بہانے والے ہیں۔ حسین کا نام پاک اور ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا، شہید مرتے نہیں ہے نظمی، قرآن اعلان کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں ماتم اور نوحہ نہیں ہے، لیکن محبت کے آنسوؤں پہ پابندی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ محبت کے آنسوؤں پہ پابندی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے نکلے، اور جب ذکر کربلا کیا حضور نے تب حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام تو رو رہے تھے، امام کو ہاتھ میں لے کے ذکر کربلا، پتہ چلا ذکر کربلا روافظ کی ایجاد نہیں ہے۔ وہ جو ممبروں پہ کود کود کے کہتے ہیں ہم نے شروع کیا تو ہمیں دیکھ کے سنیوں نے بھی شروع کیا، ہم نے شروع کیا تو ہمیں دیکھ کے سنیوں، ارے تجھے کب دیکھا؟ تیرا وجود تو 3 صدی کے بعد ہے، 3 صدی ہجری کے بعد ہے، تجھے دیکھ کر کیا شروع کیا؟ آمنہ کے لال کو دیکھ کر ہم نے ذکر کربلا شروع کیا۔ تم کیا کہتے ہو کہ ہمیں دیکھ کر شروع کیا؟ ہم نے تو انہیں دیکھ کر شروع کیا جس کے کہنے پر ہم بن دیکھے خدا پر ایمان لائے۔ حضور نے ذکر کربلا کیا، اس سے پتا چلا کہ جو ذکر کربلا کرتے ہیں وہ بدعت نہیں کرتے، وہ آمنہ کے لال کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ صحیح روایات پڑھی جائے، بس اور کوئی بات نہیں۔ حضور رونے لگے، پھر ذکر کربلا سن کر سیدہ فاطمہ بھی رونے لگے، مولائے کائنات بھی رونے لگے، جس نے سنا اس کی آنکھوں میں آنسو آیا۔ آنسو وہاں آتے ہیں جہاں محبین جمع ہوتے ہیں۔ حجرہ فاطمہ میں سارے محبت کرنے والے تھے، اسی لیے تو حضور بھی رو رہے ہیں اور سیدہ بھی رو رہی ہے، مولائے کائنات بھی رو رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کربلا کا ذکر اتنا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کی مٹی بھی دے دی، وہیں کربلا کی مٹی بھی دے دی، اور کہا کہ ام سلمہ کہاں ہے؟ سیدہ ام سلمہ کو مٹی دی، کہا یہ مٹی جب سرخ ہو جائے یا خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ کربلا کی مٹی بھی قربان جائیں، کوئی اجمیر شریف کی مٹی لا کر اپنے گھر میں رکھتا ہے،
کوئی مدینہ شریف کی مٹی لا کر اپنے گھر میں رکھتا ہے، حضرت ام سلمہ کے گھر میں کربلا کی مٹی تھی، اور مصطفیٰ جان رحمت نے دی تھی کہ جب یہ سرخ ہو جائے، یہ لال ہو جائے، تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ اور حضور مدینہ منورہ میں ہی ہے، اور مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے کربلا کی مٹی وہیں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ دے رہے ہیں حضرت ام سلمہ کے ہاتھ میں۔ اب یہاں کچھ لوگوں کی بدبختی بھی تھوڑا سا زہر مارنے لگتی ہے کہ عائشہ کو کیوں نہیں دیا؟ تو پھر بیچ میں کچھ شیطنت لاتے ہیں، اس لیے کہ عائشہ کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی۔ بدبختو وہ بھی تو اہل بیت ہی میں ہیں، یہ کون سی بات ہوئی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ نے جتنی روایتیں فضیلت سیدہ فاطمہ پر بیان کی ہے، اتنی روایتیں کسی عورت نے بیان نہیں کی۔ اگر آپ اجازت دیں گے تو کل میں وہ ساری روایتیں لا کر کے پڑھوں گا جس میں صرف سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہے، ساری روایتیں۔ کہ نہیں وہ تو اگر مٹی اماں عائشہ کو نہ دینا یہ دل میں کوئی کجی کی معاذ اللہ اگر دلیل بنے تو پھر حضور نے تو سیدہ فاطمہ کو بھی نہیں دیا، تو کیا مسئلہ کھس کریں گے؟ دیکھو یہ جو آلہ کار بن کر کے امت کو جو لڑانے کی باتیں کرتے ہیں نا، کبھی صحابہ کی توہین، کبھی اہل بیت کی توہین، کبھی ازواج پاک کی توہین، یہ چیزیں درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ امت کو لڑاؤ مت، فرقہ واریت مت کرو، مت بانٹو، صحیح سیدھا سیدھا راستہ بیان کرو۔ حضور علیہ السلام کی یہ غیب دانی ہے، حضور علیہ السلام کی یہ غیب دانی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جانتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ جب رونما ہوگا تو اس وقت جو موجود رہے گا حضور علیہ السلام اس کو مٹی دے رہے ہیں، اور مٹی دینے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام زندگی کی ضمانت بھی عطا فرما رہے ہیں، زندگی کی ضمانت بھی دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ذکر کربلا کس نے کیا؟ حضور علیہ السلام نے کیا، اور حضور علیہ السلام کے سامنے ذکر کربلا کس نے کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا۔ یہ ایک سلسلہ ہے، سلسلۃ الذھاب ہے، سونے کی کڑیاں ہیں۔